بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دیہاتی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا نبی اللہ، کیا میں اپنی لونڈی سے عزل کر سکتا ہوں؟ کیونکہ اس کا حاملہ ہونا مجھے پسند نہیں ہے اور میں صرف اس سے لطف اندوز ہونا چاہتا ہوں۔ ایک دوسرے موقع پر ایک اور دیہاتی نے عرض کیا، میں اپنی بیوی سے الگ رہتا ہوں اور اس سے مباشرت نہیں کرتا کیونکہ وہ شیر خوار بچے کو دودھ پلاتی ہے۔ کیا ایسا کرنا درست ہے؟ دوستو، یہ دونوں سوال احادیث کی مستند کتب میں نقل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے کیا جواب ارشاد فرمائے اور کس کام کی اجازت عطا فرمائی، یہی ہم اپنی آج کی ویڈیو میں بیان کریں گے۔ حضرت علی بن طلق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک دیہاتی آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا نبی اللہ، ہم میں سے کوئی آدمی بیابان صحرا میں ہو اور اس کی معمولی سی ہوا خارج ہو جائے اور پانی کی بھی قلت ہو تو ایسے میں اسے کیا کرنا چاہیے؟ ارشاد ہوا، جب تم میں سے کسی کی ہوا خارج ہو جائے تو وہ وضو کر لے اور بیویوں کے ساتھ غیر فطری فعل نہ کرے، اور بے شک یقیناً اللہ عز و جل حق بات کہنے سے نہیں شرماتا۔ یعنی جب ریح واقع ہو، خواہ کتنی ہی معمولی ہو، ناقض وضو ہے کہ اس کے بعد وضو لازم ہے، اور جب پانی کی قلت ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیویوں کے ساتھ غیر فطری عمل سے بھی سختی سے منع فرما دیا۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، میری ایک لونڈی ہے، میں اس سے عزل اس لیے کرتا ہوں کہ مجھے اس کا حاملہ ہونا پسند نہیں ہے، میں دوسرے مردوں کی طرح صرف اس سے لطف اندوز ہونا چاہتا ہوں۔ جبکہ یہودی یہ کہتے ہیں کہ عزل کرنا یعنی اس کا گناہ کسی زندہ شخص کو درگور کرنے سے کچھ ہی کم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہود نے جھوٹ کہا، اگر اللہ تعالیٰ کسی بچے کو پیدا کرنا چاہے تو تم اسے پیدا ہونے سے نہیں روک سکتے۔ یعنی یہودیوں کا یہ گمان کہ عزل کرنا زندہ دفن کرنے سے کچھ ہی چھوٹا گناہ ہے اور یہ ایک مانع حمل طریقہ ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہودیوں کا یہ گمان غلط ہے کہ عزل کرنے سے حمل نہیں ٹھہر سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو وہ ضرور ہو کر رہے گا۔ مسلم شریف میں اس روایت کے الفاظ یوں ہیں، ایک آدمی نے عرض کیا، یا نبی اللہ، میرے پاس ایک لونڈی ہے اور میں اس کے ساتھ عزل کرتا ہوں۔ فرمایا، یقیناً تمہارا یہ اقدام اللہ تعالیٰ کو اپنے ارادہ پورا کرنے سے روک نہیں سکتا۔ راوی بیان کرتے ہیں، پھر ایسا ہی ہوا جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کچھ عرصہ بعد جب وہ شخص آیا تو اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ لونڈی حاملہ ہو چکی ہے۔ فرمایا، میں اللہ کا بندہ اور رسول ہوں۔ حضرت جدامہ بنت وہب اسدیہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا، یا نبی اللہ، میں اپنی بیوی سے الگ رہتا ہوں۔ دریافت فرمایا، کیوں الگ رہتے ہو؟ عرض کیا، مجھے میری بیوی کے شیرخوار بچے کے متعلق اندیشہ رہتا ہے، کہیں اس کو کچھ نقصان نہ پہنچ جائے۔ فرمایا، اگر یہ چیز نقصان دہ ہوتی تو ایران و روم والوں کو ضرور نقصان پہنچاتی۔ مفسرین کرام لکھتے ہیں، عربوں کے ہاں یہ مشہور تھا کہ حاملہ یا مرضعہ عورت سے مباشرت نہ کی جائے، کیونکہ دونوں صورتوں میں بچے کو نقصان پہنچتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایرانی اور رومی ایسا کرتے ہیں، جب انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچتا تو تمہیں کیا اندیشہ ہے؟ اس لیے یہ بات درست نہیں ہے۔ شرعاً حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت سے خاوند مباشرت کر سکتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ تجربہ پر اعتماد کرتے ہوئے اجتہاد کرنا بھی جائز ہے۔ ویسے دودھ پلانے کی حالت میں بیوی اور بچے کے ساتھ مہربانی کا تقاضا یہ ہے کہ مباشرت کم سے کم کی جائے، کیونکہ مباشرت اور دودھ پلانا دونوں کام ہی کمزوری و نکاہت کا سبب ہیں، جیسا کہ سائنسی تحقیق سے بھی یہ ثابت ہے۔ اسی طرح عمل کی صورت میں بھی مباشرت کمزوری پیدا کرتی ہے۔ دعا ہے
رب العالمین ہمیں دین و دنیا میں اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔